السلام علیکم 6 کلاس بچوں، آپ کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنے سارے پریویس لیکچرز کو دیکھ لیا ہوگا اور آپ کو جو کام میں نے بتایا ہے وہ آپ نے کر بھی لیا ہوگا۔ تو اب سب بچے اپنی مطالعہ اسلام کی بک کھول لیں اور پیج نمبر 31 کھولیں۔ آج ہم سبق نمبر 2 فرما رواؤں کو اسلام کی دعوت جو ہے اس پورے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ تو سب بچے سب سے پہلے یہاں ڈیٹ مینشن کر لیں آج کی۔ آج ڈیٹ کیا ہے؟ 13 سپٹمبر 2021 اور آج دن ہے سوموار۔ اب بچوں سبق کے نام سے ہی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ اس میں ہم دعوت اسلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طریقے سے اسلام کی جو تھی وہ دعوت دی گئی، اور فرما رواؤں مطلب بڑے بڑے جو آس پاس کے جو لوگ تھے انہیں کس طریقے سے اسلام کی دعوت جو تھی وہ دی گئی اور ان کا رد عمل کیا تھا، اور انہوں نے کس طریقے سے اسلام کی دعوت جو تھی انہیں قبول کیا۔ اور ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس سبق کا مقصد کیا ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کے مندرجات پر بات کر سکیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نجاشی کو حبشہ میں جب خط لکھا تو اس پر ان کا کیا رد عمل تھا، اور عالمگیر نبوت کا تصور جو ہے وہ آپ لوگوں پر واضح ہو جائے گا، اور دیگر جو اسلام کے علاوہ مذاہب تھے ان کے اوپر بھی آپ لوگوں کو کچھ اصول جو ہیں وہ نظر آئیں گے اور آپ لوگ اس پہ تھوڑا بہت اپنا رائے جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ آپ کو ایک خاص جگہ عرب کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب اسلام کا پیغام اب تمام عالم میں پہنچایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی کہ آپ نے پہلے خود نہیں گئے بلکہ آپ نے اسلام کی دعوت خطوط کے ذریعے جو تھی وہ شروع کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور قاصد جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا وہ انتہائی سمجھدار اور تجربہ کار تھے۔ قاصد مطلب یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام خطوط کے ذریعے لے کے جانے والوں کو قاصد کہا گیا ہے، قاصد کہتے ہیں، اور وہ نہایت ہی سمجھدار اور تجربہ کار تھے کہ انہیں وہاں جا کر کیا بات کرنی ہے اور کس طریقے سے سارے معاملات کو جو ہے وہ فیس کرنا ہے۔ ان خطوط کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت روئے زمین کے اکثر بادشاہوں تک پہنچا دی۔ روئے زمین پر یعنی کہ تمام زمین کے جو بادشاہ تھے ان پہ جو تھی وہ اسلام کی دعوت جو تھی وہ پہنچا دی۔ اور یہاں آپ کے سامنے ایک نقشہ بنا ہوا ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے جزیرۃ العرب، مکہ مکرمہ، مصر، شام، دمشق، بحیرہ روم۔ تو اب دیکھیں مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے یہ پورا عرب ہے، یہ پوری جگہ جو ہے عرب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ نکلتے آ رہے ہیں کہ یہاں جزیرۃ العرب ہے، عرب کے پاس ہی مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ سے آگے یہ نظر آ رہا ہے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ کے دائیں بائیں یہاں آپ کو مختلف ممالک نظر آ رہے ہیں، اور یہاں آپ کو یہ جو وائٹ کلر کا پانی جو نظر آ رہا ہے یہ جو ہے یہ سمندر ہیں، خلیج فارس اور بحیرہ روم اور بحیرہ عرب، مطلب یہ جو ہے یہ سمندر ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے جو آس پاس کا علاقہ جو تھا وہ پانی سے اور سمندر سے گھرا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیر کے نشانات ان مقامات کو ظاہر کرتے ہیں جہاں پر قاصدوں نے خطوط پہنچائے۔ یہ دیکھیں آپ کو جہاں نظر آ رہے ہیں تیر جا رہے ہیں، تیر کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ کون کون سی جگہوں پر جا کے قاصدوں نے خطوط پہنچائے تھے۔ اسکندریہ، القدس، دمشق، مدائن، عراق، بحرین، یمامہ، عمان، ٹھیک ہے۔ یہ تمام جو تھی اکسوم، ان جگہوں پر اسلام کی دعوت جو تھی وہ پہنچائی گئی، اور کس کے ذریعے پہنچائی گئی تھی؟ خطوط کے ذریعے۔
اب دیکھیں شاہ روم ہرقل کے نام جو خط لکھا گیا تھا وہ یہ خط تھا. اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ شاہ روم کو خط بھیجا. اس خط کا اردو ترجمہ درج ذیل ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شاہ روم کے لیے. اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں. اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی. اللہ آپ کو 2 گنا ثواب دے گا، مطلب 2 گنا. اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ کو ہوگا. آپ رعایا مطلب جو آپ کی ساری عوام ہیں جس پر آپ حکومت کر رہے ہیں، اس سے بھی آپ کا جو ہے وہ گناہ آپ کے سر پر ہوگا. اور اہل کتاب ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے. پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں گے تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک خدا کی اطاعت گزار ہیں. اب اس خط کے ذریعے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ روم کو خط لکھا تو آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور اگر جو تم اسلام قبول کر لو گے، کیونکہ تم جو ہو اس جگہ کے جو ہے امیر ہو، تم اس جگہ کے جو ہو آپ جو ہو بادشاہ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں اور آپ کے حکم پر تمام لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں گے، اور آپ کو ان کا ثواب ہوگا. اور اگر آپ نے اسلام نہیں قبول کیا اور انہوں نے بھی اگر اسلام نہیں قبول کیا تو ان کا گناہ بھی آپ کے سر پر ہوگا. ٹھیک ہے. اب آگے کیا ہے؟ شاہ روم کا نام ہرقل اور لقب کیسر تھا. وہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا. ہرقل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا بہت زیادہ اثر ہوا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا، مگر اس نے اپنے سرداروں، مذہبی پیشواؤں کی مخالفت اور اقتدار سے محرومی کے خوف سے اسلام قبول نہ کیا. مطلب وہ کیا تھا؟ وہ ڈر گیا اور اس نے جو تھا وہ اسلام قبول نہ کیا. اور یہاں دیکھیں ایک تصویر میں آپ کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام لکھے گئے خطوط کا عکس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. شاہ حبشہ نجاشی کے نام خط. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ شاہ حبشہ کے نام جو تھا وہ خط بھیجا. نجاشی کا اصل نام اسحمہ بن اباہر تھا، حاجبر تھا. اس خط کا متن بھی تقریباً وہی تھا جو شاہ روم کو لکھا گیا تھا. جب نجاشی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اسے اپنی آنکھوں پر رکھا. وہ تخت سے نیچے اتر آیا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. اس نے خط کے جواب میں لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے آخری رسول ہیں. ہرقل نے اسلام قبول کرنا چاہا لیکن اس نے اپنے جو تھا وہ مذہبی پیشواؤں کی ڈر سے اور اپنے اقتدار کی محرومی سے اس نے اسلام قبول نہ کیا، جبکہ شاہ حبشہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے. ان دونوں میں یہ چیز واضح طور پر آپ کو فرق نظر آ رہا ہے. اب ہے شاہ فارس کسریٰ کے نام خط. پہلے ہم نے 2 پڑھے ہیں، شاہ روم اور شاہ حبشہ کے. اب ہم فارس کے جو پڑھیں گے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ فارس کے لیے خط دے کر روانہ کیا. فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے ہیں.
کسریٰ کا اصل نام خسرو پرویز تھا، وہ مجوسی مذہب کا پیروکار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو وہ طیش میں آ گیا۔ وہ نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، غرور میں بولا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خط پھاڑ دیا۔ استغفر اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ فارس کے اس بے باکانہ رویے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہیت پارا پارا کر دے، مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی ساری بادشاہیت جو تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ آگے ہے شاہ مصر مقوقس کے نام خط۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے بادشاہ مقوقس کی طرف روانہ کیا۔ مقوقس کا اصل نام جریج بن متا تھا۔ یہ عیسائیت کا پیروکار تھا۔ جب خط کے جواب میں مقوقس نے لکھا کہ مجھے معلوم ہے کہ نبی آخر الزمان کی آمد باقی ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام میں اٹھیں گے، کہ وہ شام کے ملک سے اٹھیں گے یا شام کے ملک سے آئیں گے۔ مقوقس اسلام قبول کرنے پر تو آمادہ نہ ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا بہت احترام کیا۔ خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر خزانے میں محفوظ کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحائف بھجوائے، جن میں دلدل نامی مشہور خچر بھی شامل تھا۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل بالا فرما رواؤں کے علاوہ دیگر حکمرانوں کو بھی خطوط لکھے۔ اس دعوت کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، سب نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ جب سب کی توجہ اسلام کی جانب مبذول ہو گئی کہ جو اسلام قبول کرنے کی طرف جو تھا وہ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اور نام بین الاقوامی سطح پر معروف ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط پر مہر لگانے کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا، کہ آپ کی انگوٹھی تھی جس پر آپ اپنا خط لکھ کے مہر لگاتے تھے، اس پر کیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش تھا۔ اور یہ تھا بچوں آج کا سبق، جس میں ہم نے پڑھے چار فرما رواؤں کو اسلام کی دعوت جو دی گئی تھی، تو ان کا رد عمل انہوں نے کس طریقے سے جو تھا وہ تھا، انہوں نے کیا بات کہی، انہوں نے کیا رسپانس دیا، وہ تمام باتیں جو تھی وہ ہم لوگوں نے اس میں پڑھی ہیں۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا بک ورک کریں گے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔